تیمور اپنے خیمے میں لوٹ آیا اور لیٹ گیا۔ تیمور ابھی سویا نہیں تھا کہ اس کے سپاہیوں کے شور اور بھاری پتھروں کی گرنے کی آوازیں سنائی دی۔ تیمور فوراً اٹھ کر باہر نکل آیا۔ جو پتھر ان کی فوجی چھاؤنی پر گرائے جا رہے تھے وہ اس قدر وزنی تھے کہ ان کے گرنے سے زمین لرز اٹھتی تھی۔ تیمور پتھروں کے گرنے کے ساتھ ساتھ ان سپاہیوں کی چیخنے کی آوازیں بھی سن رہا تھا جن پر یہ پتھر گر رہے تھے۔ پتھر مسلسل فوجی چھاؤنی پر گر رہے تھے اور تیمور کے سپاہیوں کو کچل رہے تھے۔ تیمور نے اس رات اپنے کسی سردار کو خوفزدہ ہونے پر سرزنش نہ کی، کیونکہ اس صورتحال میں وہ خود بھی خوف کا شکار ہو گیا تھا۔ دراصل وہ جنگجو ہو کر تلوار اور نیزوں کو دیکھنے کے اس قدر عادی ہو چکے تھے کہ تلوار اور نیزوں سے آنے والی موت تک سے خوفزدہ نہ ہوتے تھے، مگر پتھروں کی بارش سے ہونے والی موت چونکہ ان کے لیے بالکل انوکھی تھی، اس لیے یہ چیز انہیں خوفزدہ کر گئی۔ بلکہ اس رات خود تیمور کو پتھروں کے اس طوفان نے خوفزدہ کر دیا، مگر اس نے خود کو ہوش و حواس سے بیگانہ ہونے نہ دیا، اور جب وہ اپنے خیمے سے باہر نکلا تو اس نے حواس باختہ ہو کر دائیں بائیں دوڑنا شروع نہ کیا، بلکہ وہ سمجھ گیا کہ اسے اس صورتحال میں ثابت قدمی دکھا کر اپنے سرداروں کے لیے مثال بننا ہے۔ وہ اپنی جگہ پر قائم رہا اور اپنے فوجیوں کو اپنی نگرانی میں وہاں سے محفوظ جگہ منتقل کرتا رہا۔ اس دوران کہ جب وہ ہدایات دیتا رہا، کبھی کبھی کوئی بہت بھاری پتھر تیمور کے آس پاس گرتے جن سے زمین لرز جاتی تو وہ ایک لمحے کے لیے خود بھی وہاں سے نکل بھاگنے کی سوچتا کہ اپنے سپاہیوں کی طرح خود بھی پتھروں کی پہنچ سے دور بھاگ جائے، مگر اگلے ہی لمحے فوج کا سپہ سالار ہونے کا جذبہ اس پر غالب آ جاتا اور فرار ہونے کی شرم کا خیال آتے ہی اس کے قدم مضبوطی سے زمین پر جم جاتے اور خود سے کہتا، اے تیمور، تف ہے تجھ پر، اگر تیرے سپاہی خوف سے تجھے بھاگتے ہوئے دیکھیں تو وہ سارا احترام اور عزت جو تو نے ایک مدت تک بے شمار جنگوں میں دشمن کو موت کے گھاٹ اتار کر حاصل کی ہے، یہ خاک میں مل جائے گی، اور امیر تیمور گورگین کی عظمت و ہیبت زائل ہو جائے گی۔ اس لیے امیر تیمور اس وقت تک اپنے خیمے کے سامنے پتھروں کی برسات میں کھڑا رہا جب تک کہ اس کے تمام سپاہی ان کے گھوڑے خندقوں کے پار منتقل نہ ہو گئے تھے، اور پھر آخر میں تیمور بھی آرام سے چلتا ہوا خندقوں کے پاس پہنچ گیا۔ غالباً یہ پہلا موقع تھا کہ تیمور نے بھی خوف محسوس کیا۔ تیمور کے تلوار بازی کے استاد سمرتر خان نے ایک بار بتایا تھا کہ ہر جنگجو انسان، خواہ وہ کتنا ہی دلیر کیوں نہ ہو، ممکن ہے اس کی زندگی میں بھی کوئی ایسا لمحہ آ جائے جب وہ وحشت کا شکار ہو جائے، اور دنیا میں کوئی ایسا انسان نہیں جو کبھی بھی خوف کا شکار نہ ہوا ہو۔ تاہم دلیر آدمی کا کام یہ ہے کہ وہ ایسے موقع پر جب خوف اس پر چھا جائے ثابت قدم رہے اور ڈگمگائے نہیں، اور یہ سوچے کہ کس طرح خوف کے سبب کو دور کیا جائے، اور اگر خوف کے سبب کو ختم کرنے کا کوئی راستہ نہ پائے تو اس سے خود کو موت کے لیے تیار کر لینا چاہیے۔ بالکل اسی طرح اس کی زندگی میں ایک اور بھی ایسا موقع آیا جس کا اس نے کبھی سوچا بھی نہ تھا۔ یہ موقع اس کی فطرت سے بالکل بھی میل نہیں کھاتا تھا۔ یہ واقعہ ہندوستان کے ایک قلعے لونے کی جنگ میں پیش آیا۔ اگر آپ اس واقعے کی تہ تک پہنچنا چاہتے ہیں اور آپ اس راز سے پردہ اٹھنا دیکھنا چاہتے ہیں کہ انسان جو دوسروں کو جاننے کا دعویٰ کرتا ہے خود اپنے اندر کی گہرائیوں میں چھپے ڈر، سنگ دلی، بے بسی، حسد اور رحم دلی کے جذبوں سے ناواقف ہوتا ہے، اسے پتہ ہی نہیں چلتا کہ کب رحم کے جذبوں کے سمندر میں تیرنے لگے یا پھر کب اس کی سنگ دلی کا جانور جاگ اٹھے۔ امیر تیمور، جس نے پہلا قتل اپنے پہلے جنگی سپہ سالار کا کیا تھا، اپنی خودنوش میں لکھتا ہے کہ اسے قتل کرنے کے بعد عجیب سی طمانینت ملی۔ اس کے بعد اسے مرتے لوگوں، کٹے سروں سے ابلتے خون کے فواروں، انسانی لاشوں کے ڈھیر اور کھوپڑیوں کے مینار تعمیر کرانے والا ایک موقع پر ایک لاش دیکھ کر اتنا رنجیدہ ہوا کہ افسردگی سے بے حال ہو گیا۔ قصہ کچھ یوں ہے کہ جب تیمور ہندوستان کے سفر پر نکلا تو اس کا ٹارگٹ دہلی تھا، لیکن دہلی سے پہلے دو اور قلعے راستے میں آتے تھے۔ پہلا قلعہ لونی کا تھا اور دوسرا قلعہ جومبا۔ تیمور پہلے ان دو قلعوں کو ہر صورت فتح کرنا چاہتا تھا،
کیونکہ اسے ڈر تھا کہ اگر اس نے یہ قلعے فتح نہ کیے تو واپسی پر یہ لوگ اس کا راستہ روک لیں گے، یا دوسری صورت یہ تھی کہ کوئی ایسا راستہ تلاش کیا جائے جو دہلی کو آتے جاتے ہوئے ان قلعوں کے سپاہیوں سے ٹکراؤ نہ ہو۔ تلاش کرنے پر انہیں قلعہ لونی کے پاس جنگلی دلدل میں ایک راستہ رات کے وقت ہاتھیوں کا پیچھا کرتے ہوئے ملا۔ اس کے ایک سپہ سالار کرا خان نے تیمور کو مشورہ دیا کہ قلعہ لونی سے قطع نظر کر کے ہمیں اس راستے پر دہلی پہنچنا چاہیے، لیکن تیمور نے کہا کہ چونکہ یہ راستہ قلعہ لونی کے قریب جنگل سے ہو کر گزرتا ہے، اس لیے ہمیں قلعہ لونی کا محاصرہ کرنا ہی ہوگا تاکہ قلعہ لونی کے لوگ ہمارے گزرنے پر رکاوٹ کھڑی نہ کر دیں۔ تیمور اپنی فوج کو اس راستے پر گزار کر راستے میں آنے والے دوسرے قلعے جومبا تک پہنچنے کا فیصلہ کر لیا۔ جب سورج آسمان کے وسط میں پہنچا تو لونے کا قلعہ ان کے سامنے نمودار ہو گیا۔ یہ قلعہ بھی ایک ٹیلے کی چوٹی پر بنایا گیا تھا، بالکل میرٹھ کے قلعے کی طرح، تاکہ انہیں اس قلعے پر قبضے کے لیے کچھ وقت ضائع کرنا پڑے، اور جب تک وہ اس قلعے پر قبضہ کر پاتے مونسون کا موسم شروع ہو جاتا، پھر انہیں بارشوں کا موسم ختم ہونے تک لڑائی سے ہاتھ کھینچنا پڑتا، اور وہ اس ٹیلے کے عین نیچے پہنچ گئے جس پر قلعہ بنا ہوا تھا، اور انہوں نے وہیں پر اس کا محاصرہ کر لیا۔ قلعے کے مینار کچھ اس طرح بنائے گئے تھے کہ اگر کسی حملہ آور فوج کے سپاہی اس پر چڑھنے کی کوشش کرتے تو قلعے کے پیرادار بآسانی انہیں میناروں سے بنائے گئے سوراخوں سے پتھروں کا نشانہ بنا سکتے تھے۔ اگر تیمور بارود کے ذریعے قلعے کو مسمار کرنے کا فیصلہ کرتا تو اس کے لیے طویل عرصہ درکار ہوتا، کیونکہ قلعے کی بنیادوں تک سرنگیں کھودنے اور بارود تیار کرنے میں بہت وقت لگ جاتا۔ تیمور نے حکم دیا کہ فوج کے ایک حصے کو کرا خان کی رہنمائی میں اس راستے سے گزار کر قلعہ لونی مشرق کی طرف پہنچا دیا جائے، اور اس بات کا خیال رکھا جائے کہ یہ سپاہی ان پیراداروں کی نظروں سے اوجھل رہے جو یقیناً قلعے کی دیوار کے اوپر موجود تھے۔ دراصل تیمور قلعہ لونی کے لیے اپنی تھوڑی بہت فوج رکھ کر باقی فوج کو دوسرے قلعوں کو فتح کرنے کے لیے خفیہ طریقے سے منتقل کرنا چاہتا تھا۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ قلعہ لونی کے پیرادار یہ سمجھے کہ تیمور بدستور ان کا محاصرہ کیے ہوئے ہے، لیکن تیمور آدھی سے زیادہ فوج کو خفیہ راستے سے نکال کر قلعہ جومبا اور دہلی کو فتح کرنے کے لیے نکل پڑا۔ جب رات آئی تو تیمور نے اپنے بیٹے سعد وقاص کو اپنے پاس بلوایا، جو اس وقت اس کا سب سے چھوٹا بیٹا تھا۔ وہ اس وقت 18 برس کا ہو چکا تھا۔ تیمور نے اپنے بیٹے سے کہا، تم اس فوج کے سردار ہوگے جو ہمارے پیچھے قلعہ لونی کی محاصرے کی ذمہ دار ہے۔ تمہیں اس وقت تک قلعہ لونی کا محاصرہ کیے رکھنا ہے جب تک کہ تمہیں میری طرف سے آئندہ احکامات نہ موصول ہو جائے، اور اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تمہیں میرے دہلی سے لوٹنے تک قلعہ لونی کا محاصرہ جاری رکھنا پڑے، یا یہ بھی کہ میں اگلے 3 دن بعد یہ پیغام بھیج کر تمہیں حکم دوں کہ قلعے کا محاصرہ ختم کر دو اور مجھ سے آ ملو۔ لیکن میرا مکمل اور واضح حکم یہی ہے کہ تمہیں ہر حال میں اس وقت تک قلعے کا محاصرہ جاری رکھنا ہے جب تک کہ تمہیں میری طرف سے مزید ہدایات نہیں ملتی۔ میں اپنے معمار شیر بہرام ماروازی کو اپنے ساتھ لے جاؤں گا، کیونکہ اس کا میرے ساتھ ہونا ضروری ہے۔ تاہم میں اس معاون مہماروں کو تمہارے پاس چھوڑے جا رہا ہوں۔ میں بارود کے 5 تھیلے بھی تیرے لیے چھوڑے جا رہا ہوں تاکہ تم قلعہ کی فصیل کو مسمار کرنے میں اسے استعمال کر سکو۔ مجھے پورا بھروسہ ہے کہ شیر بہرام کے معاون بھی اس کی طرح ہنرمند اور قابل ہیں، اور وہ ایک ایسی سرنگ کھودنے میں کامیاب ہو جائیں گے جو قلعے کی دیوار کی بنیادوں تک پہنچ جائے، تاکہ تم بارود کی مدد سے انہیں مسمار کر سکو۔ اگر تم ایسا نہ کر سکو تو افسوس نہ کرنا، میں اس کے لیے تمہیں برا بھلا نہیں کہوں گا، لیکن اگر تم قلعے کی دیواروں کو مسمار کرنے میں کامیاب ہو گئے تو تمہیں قلعے پر قبضہ کر لینا ہوگا۔ اگر تم قلعے کی دیواروں کے گرنے کے بعد بھی اس پر قبضہ کرنے میں ناکام رہے تو پھر میں تمہیں ہرگز معاف نہیں کروں گا، اور یہ بھی یاد رکھو کہ تمہاری موت کی خبر سے مجھے ہرگز صدمہ نہ ہوگا، تاہم یہ بات مجھے ضرور صدمہ پہنچائے گی اگر میں نے یہ سنا کہ تم قلعے کی دیواروں کے مسمار ہو جانے کے بعد بھی اس پر قبضہ کرنے میں ناکام رہے۔ سعد وقاص کہنے لگا، اے میرے امیر، آپ بالکل مطمئن رہیں، میں ویسا ہی کروں گا جیسا کہ اس شخص سے توقع کی جا سکتی ہے جو آپ جیسے انسان کا بیٹا ہو۔ تیمور نے اپنے بیٹے کو مزید ہدایات دیتے ہوئے کہا، عین ممکن ہے کہ قلعہ کے اندر موجود لوگ اچانک باہر نکل کر تم پر حملہ آور ہو جائے یا تم پر شب خون مار دیں، لہٰذا ضروری ہے کہ تم دن رات ہمہ وقت جنگ کے لیے تیار رہو۔
یہ بھی ممکن ہے کہ قلعے کے اندر موجود فوج کے علاوہ ارد گرد کے علاقوں سے کوئی فوج آ کر تم پر حملہ کر دے، تمہیں ان کے مقابلے کے لیے بھی تیار رہنا ہوگا۔ سعد وقاص بولا، اگر آسمان سے بھی فوجیں اتر کر زمین پر آئیں تو بھی میں ان کے ساتھ جنگ کے لیے تیار رہوں گا۔ تیمور نے اس سے کہا، تیری فوج کوئی بہت بڑی فوج نہیں، مگر وہ تجربہ کار اور جنگوں میں آزمودہ ہے۔ میں نے اپنے کچھ بہترین گھڑ سواروں کو تیری نگرانی میں دیا ہے تاکہ تم اپنی جنگ میں کامیابی حاصل کر سکو۔ جب تیمور کا گھوڑا لایا گیا تاکہ وہ اس پر سوار ہو سکے اور اپنے راستے پر روانہ ہو، اس سے اپنے اندر ایک آواز سنائی دی جو کہہ رہی تھی، تم اپنے بیٹے سعد وقاص کو دوبارہ کبھی نہ دیکھ سکو گے۔ تیمور کا دل غم سے بھر گیا کیونکہ سعد وقاص اس کا سب سے چھوٹا بیٹا تھا اور سب سے چھوٹی اولاد دیگر بچوں کی نسبت زیادہ پیاری ہوتی ہے۔ تاہم تیمور نے اپنے دل کی حالت کو بیٹے پر عیاں ہونے نہ دیا اور گھوڑے پر سوار ہو کر راستے پر چل دیا۔ تیمور کے سردار بخوبی جانتے تھے کہ اس نے اپنے بیٹے کو اس فوج کا سردار کیوں بنایا ہے جسے قلعے کے باہر محاصرہ جاری رکھنا تھا، اور تیمور واضح طور پر ان کی نظروں میں اپنے لیے احترام دیکھ سکتا تھا۔ انہوں نے جان لیا کہ تیمور نے قتل ہونے کے لیے اپنے بیٹے کو چنا ہے، کسی سردار کو نہیں، اور وہ سمجھ گئے کہ تیمور جنگ کے دوران اپنے بیٹے کی قربانی سے بھی دریغ نہیں کرتا۔ وہ لوگ تاریکی میں دلدل کے درمیان سے گزرنے والے راستے پر چل پڑے۔ وہ لوگ مشعلیں جلائے بغیر اس راستے پر چل رہے تھے، کیونکہ اگر وہ مشعلیں جلاتے تو قلعے کے محافظ فوراً انہیں دیکھ لیتے اور جان لیتے کہ لوگ دلدلوں میں سے گزر کر جا رہے ہیں۔ مشلوں کے بغیر اس راستے سے گزرنا کافی دشوار تھا۔ اگر وہ لوگ ذرا بھی راستے سے ہٹتے تو دلدل میں دھنس سکتے تھے۔ تیمور نے گھوڑوں کے سموں کی آواز سے اندازہ لگایا کہ وہ جس راستے سے گزر رہے ہیں وہ پتھر کا ہو سکتا ہے، جو اس بات کو غلط ثابت کرتا ہے کہ یہ راستہ ہاتھیوں کے آنے اور جانے سے بنا ہے۔ اگرچہ اس وقت تاریکی پھیلی ہوئی تھی اور ان کا راستہ بھی زیادہ چوڑا نہ تھا، مگر انہیں بہرحال تیزی سے سفر کرنا تھا تاکہ ساری فوج سورج نکلنے سے پہلے اس راستے سے گزر جاتی۔ ایک بڑی فوج کو کسی ایسے تنگ راستے سے گزارنا جس کے دونوں طرف دلدل میں گرنے کا خطرہ ہو انتہائی مشکل کام ہے، مگر قرا خان نے راستے کے دونوں سروں پر محافظ مقرر کر دیے تھے تاکہ وہاں سے گزرنے والے گھڑ سوار سپاہی راستے سے بھٹک نہ سکے اور دلدل میں گرنے سے محفوظ رہیں۔ چنانچہ انہوں نے ہر ممکن حد تک تیزی سے راستہ عبور کر لیا۔ جب تیمور دلدلی علاقے سے نکل کر پختہ راستے پر پہنچا تو وہاں ٹھہر گیا تاکہ اپنے گھڑ سوار سپاہیوں کو بتا سکے کہ اس پختہ راستے پر تیز رفتاری سے چلے تاکہ پیچھے آنے والوں کے لیے راستہ ذرا کھل جائے۔ سورج طلوع ہونے سے پہلے ہی تیمور کی ساری فوج ان دلدلی جنگلوں سے نکل کر پختہ راستے پر آ چکی تھی اور اس جانب گامزن تھی جہاں جومبا واقع تھا۔ اگرچہ تیمور نے ہر ممکن کوشش کی کہ اپنی فوج کی منتقلی کے کام کو پوشیدہ رکھے، پھر بھی جب سورج طلوع ہوا اور اجالا پھیل گیا تو قلعہ لونی کے پہراداروں نے اس کی فوج کو قلعہ جومبا کی طرف جانے والے راستے پر گامزن دیکھ لیا۔ اگرچہ اس وقت تیمور کو یہ پتہ نہ چلا کہ قلعے کے پہرےداروں نے اس کی فوج کو قلعہ جومبا کی طرف جاتے دیکھ لیا ہے، بلکہ اسے دلی کی جنگ کے خاتمے کے بعد اس بات کا پتہ چلا۔ قلعہ لونی کے پہرےداروں نے تیمور کی فوج کو قلعہ جومبا کی طرف جاتے دیکھ کر سمجھا کہ محاصرہ ختم ہو گیا ہے اور تیمور قلعہ کو چھوڑ کر جا رہا ہے، لیکن جب دن کا اجالا پوری طرح پھیلا تو انہیں پتہ چلا کہ اس کی فوج کا کچھ حصہ ابھی بھی قلعے کا محاصرہ کیے ہوئے ہے۔ چنانچہ تیمور کی فوج روانگی کے بعد قلعہ لونے کے نگران نے اپنے سپاہیوں کو سعد وقاص کی فوج کی طرف بھیجا تاکہ اس کی کچھ سپاہیوں کو گرفتار کر سکے۔ وہ اس کے 2 سپاہیوں کو گرفتار کرنے میں کامیاب ہو گئے اور انہیں قلعہ کے اندر لے گئے۔ قلعہ کے اندر انہوں نے سعد وقاص کے سپاہیوں پر تشدد کیا تاکہ ان سے سچ اگلوا سکے۔ اگرچہ سعد وقاص کے وہ پہرےدار بہادر آدمی تھے، مگر پھر بھی اذیتوں کے سبب راز اگلنے پر مجبور ہو گئے۔ چنانچہ انہوں نے قلعہ کے نگران کو بتا دیا کہ تیمور قلعہ جومبا کی طرف نکل گیا ہے۔ اس کا بیٹا سعد وقاص فوج کے قلیل حصے کے ساتھ قلعے کے باہر محاصرہ کیے ہوئے ہے اور قلعے پر قبضہ کا ارادہ رکھتا ہے۔ جس روز تیمور وہاں سے آگے روانہ ہوا، اسی روز اس کے بیٹے سعد وقاص نے شیر بیرام ماروازی کے معاونین کو سرنگ کھودنے کے کام پر مامور کر دیا۔
مگر گرفتار ہونے والے پہرے داروں نے یہ بات بھی اذیتوں کے باعث قلعے کے کوتوال کو بتا دی۔ قلعہ لونی کے نگران کو جب یہ یقین ہو گیا کہ قلعے کے محاصرے کے لیے موجود تیمور کے بیٹے کی فوج کچھ زیادہ نہیں، تو اس نے سعد وقاص کی فوج پر بڑا حملہ کر کے اسے نیست و نابود کرنے کا منصوبہ بنا لیا۔ قلعہ لونی کا نگران کارتار نامی شخص تھا۔ تیمور کو قلعہ لونی سے روانہ ہوئے تیسری رات تھی جب ایک خوفناک آواز نے اس کے بیٹے سعد وقاص اور اس کی فوج کو جگا دیا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے ہزاروں ڈھول اور تاشوں کو وحشیانہ طور پر پیٹا جا رہا ہے۔ اس شور نے جو جنگلی ہاتھیوں کو بھگانے کے لیے مچایا گیا تھا، ہاتھیوں کے ایک بڑے غول کو راستے سے ہٹا دیا اور وہ ڈرے ہوئے ہاتھی مزور ہو کر سعد وقاص کی فوج کی خیمہ گاہ پر چڑھ دوڑے۔ انہوں نے اپنی راہ میں آنے والی ہر شے کو نیست و نابود کر ڈالا، مثلا خیمے، سپاہی، حتیٰ کہ گھوڑے تک سب انہوں نے اپنے پیروں تلے کچل ڈالے۔ جن گھوڑوں کی لگام ٹوٹ گئی تو وہ خوفزدہ ہو کر جدھر منہ اٹھا بھاگ کھڑے ہوئے، جن سے ان کی قیامگاہ میں افراتفری مچ گئی۔ جیسے ہی ہاتھی سعد وقاص کی لشکرگاہ سے دوسری طرف نکلنے کے لیے بھاگنے لگے تو وہ شور جو انہیں بھگانے کے لیے مچایا گیا تھا تھم گیا، اور اب اس کی جگہ دوسری طرف سے ایک شور برپا ہوا، اور اس بار بھی ویسی ہی آواز ابھری کہ گویا ہزاروں ڈول تاشے پیٹے جا رہے ہوں۔ بھاگتے ہاتھیوں نے جیسے ہی اپنے سامنے سے دوبارہ وہ آواز سنی تو وہ حواس باختہ ہو کر پلٹے اور اسی راستے پر دوبارہ دوڑ پڑے جس سے گزر کر آئے تھے۔ یوں ایک بار پھر وہ سعد وقاص کی فوج کی تباہال لشکرگاہ میں گھس گئے، اور اس بار ہاتھیوں کے گھسنے سے لشکرگاہ کی بچی کچی چیزیں بھی اس طرح تباہ ہوئیں کہ کسی کو سمجھ ہی نہیں آئی کہ کیا کیا جائے۔ جب سعد وقاص کی لشکرگاہ میں تباہی اپنے انتہا پر تھی تو قلعہ لونی کے نگران کارتار کے سپاہیوں نے جو مشعلیں لیے قلعے سے باہر آئے تھے، سعد وقاص کی فوج پر شب خون مار دیا۔ جب شب خون شروع ہوا تو ڈول اور تاشے پیٹنے کی آوازیں تھم گئیں اور ہاتھی بھی رخصت ہو گئے۔ دنیا کا کوئی بھی فوجی سپہ سالار اس طرح کی افراتفری اور تباہی کے دوران اچانک حملے کے لیے اپنی فوج کو تیار نہیں کر سکتا۔ جب کسی لشکرگاہ میں اس طرح کی تباہی پھیل جائے، کس افسر کے لیے یہ ممکن ہوتا ہے کہ اپنے سپاہیوں کو تلاش کر سکے، اور نہ ہی کسی سپاہی کے لیے یہ ممکن ہوتا ہے کہ یہ جان سکے کہ اس کا دستہ کہاں ہے، بلکہ افسروں کو اپنے سپاہیوں کو دوبارہ یکجا کرنے اور سپاہیوں کو اپنے افسروں کے پاس پہنچ کر یکجا ہونے میں وقت لگتا ہے۔ جب ایک فوجی سردار اپنے دشمن کے نزدیک ہو تو اس سے چاہیے کہ ہوشیار رہے اور ایسے شور شرابے پر دشمن کے سامنے اپنی بوکھلاہٹ ظاہر نہ کرے۔ اسے بستر پر جانے سے پہلے ہر طرح کی صورتحال کی پیش بندی کر لینی چاہیے، کیونکہ جب ایسی افراتفری پھیلی تو پھر اتنا وقت نہیں ملتا کہ فوری طور پر ساری لشکرگاہ کو منظم کر کے جنگی صف آرائی قائم کی جا سکے۔ اگرچہ تیمور کا بیٹا سعد وقاص ایک بہادر نوجوان تھا، مگر وہ اس صورتحال میں اپنی فوج کو منظم کرنے اور جنگی صف آرائی قائم کرنے میں ناکام رہا، اور اس سے پہلے ہی کارتار کے سپاہیوں کے حملے شروع ہو گئے۔ چونکہ کارتار سعد وقاص کے گرفتار شدہ پہرے داروں سے اچھی طرح تحقیق کر چکا تھا، اس لیے اس سے بخوبی علم تھا کہ تیمور کے بیٹے کا خیمہ کہاں واقع ہے، اور اس نے اپنے کچھ خاص آدمیوں کو جو جنگی لباس پہنے ہوئے تھے یہ ذمہ داری سونپی کہ وہ تیمور کے بیٹے کو گرفتار کر لے۔ سعد وقاص جو بائیں ہاتھ کا استعمال کرنے والا تھا، یعنی وہ پڑھنے لکھنے اور تلوار چلانے کا کام بائیں ہاتھ سے کرتا تھا، مگر اپنے باپ کی طرح اپنے دائیں ہاتھ سے بھی یکساں کام لینے میں مہارت نہ رکھتا تھا۔ اس نے خود کو دشمن کے سامنے تسلیم کرنے سے انکار کر دیا، حالانکہ وہ دشمن کے 20 سے بھی زیادہ سپاہیوں کا سامنا کر رہا تھا۔ وہ لڑتا رہا اور اپنے جسم پر لاتعداد وار کھائے، انہی میں سے ایک وار نے اسے اس کے بائیں بازو سے محروم کر دیا، جس کے باعث وہ ایک اور زخم کھا کر زمین پر آ گرا۔ دشمن کے سپاہی اسے اٹھا کر قلعے میں لے گئے۔ جب کارتار تک یہ خبر پہنچی کہ اس کے آدمیوں نے سعد وقاص کو گرفتار کر لیا ہے تو اس نے اپنے آدمیوں کو حکم دیا کہ وہ بلند آواز میں چلا کر میدان میں اعلان کرے کہ تیمور کا بیٹا اور وہاں موجود فوج کا سردار سعد وقاص گرفتار ہو چکا ہے، لہٰذا اس کے سپاہیوں کی مزید مزاحمت بالکل بیکار ہے۔
لیکن چونکہ تیمور کے بیٹے کے سپاہی ہندی زبان نہ سمجھ سکتے تھے، لہٰذا وہ اس افراتفری کے عالم میں بھی بدستور لڑتے رہے۔ کارتار بھی یہ بات سمجھ گیا کہ سعد وقاص کے آدمی ہندی زبان نہیں سمجھ رہے ہیں اور اس بات سے بے خبر ہیں کہ ان کا سردار دشمن کے ہتھے چڑھ گیا ہے، اس لیے اس نے سعد وقاص کے کچھ گرفتار سپاہیوں کو حکم دیا کہ وہ اپنی زبان میں چلا کر اپنے ساتھیوں کو اس بات سے آگاہ کریں کہ سعد وقاص گرفتار ہو چکا ہے اور قلعے کے قید خانے میں بند ہے۔ ان سپاہیوں کی چیخ و پکار اثر انگیز رہی اور تیمور کے بیٹے کے سپاہی بے بس ہو گئے۔ جب اس رات شب خون شروع ہوا تو سعد وقاص کے کچھ سپاہی رات کی تاریکی میں بھاگ گئے اور کچھ دلدل میں دھنس گئے۔ ان کی آوازیں دوسرے دن تک سنائی دیتی رہیں۔ وہ مدد کے لیے پکارتے رہے کہ انہیں دلدل سے نکالا جائے، لیکن کسی نے بھی انہیں وہاں سے نکالنے کی کوشش نہ کی اور دلدل نے انہیں نگل لیا۔ اور جب سورج آسمان پر بلند ہوا تو ان سب کی چیخیں بھی خاموش ہو چکی تھیں۔ جیسا کہ پہلے بتایا جا چکا ہے کہ تیمور کو ان سب باتوں کے بارے میں دہلی سے واپسی پر معلوم ہوا۔ جب اس نے لونے کے علاقے میں تحقیق کروائی تو اسے پتہ چلا کہ اس رات سعد وقاص کے سارے سپاہی یا تو دشمن کے ہاتھوں مارے گئے یا پھر فرار ہو گئے، اور جو فرار ہو گئے تھے تو انہیں مقامی ہندوؤں نے پکڑ لیا اور بے شمار ہندوؤں کے ہجوم نے مل کر انہیں قتل کر دیا۔ ان میں سے کچھ دشمن کے ہاتھوں گرفتار بھی ہوئے اور انہی میں تیمور کا بیٹا سعد وقاص بھی شامل تھا۔ اگلے روز کارتار نے تیمور کے زخمی بیٹے کو اپنے حضور طلب کیا اور اس سے کہنے لگا، اپنے باپ امیر تیمور کو خط لکھو اور اس میں اس سے کہو کہ وہ اپنی فوج کا رخ واپس موڑے اور ہندوستان سے نکل جائے، ورنہ تم قتل کر دیے جاؤ گے۔ سعد وقاص نے جواب دیا، کیا تجھے دکھائی نہیں دیتا کہ میرا ہاتھ زخمی ہے اور میں لکھ نہیں سکتا؟ کارتار بولا، تیرا سیدھا ہاتھ تو بالکل صحیح سلامت ہے، لہٰذا تو اس سے خط لکھ سکتا ہے۔ سعد وقاص نے اس سے کہا، میں دائیں ہاتھ سے نہیں لکھ سکتا کیونکہ میں بائیں ہاتھ سے سارے کام کرتا ہوں۔ کارتار بولا، تو جھوٹ بول رہا ہے اور دائیں ہاتھ سے لکھ سکتا ہے۔ سعد وقاص نے کارتار سے کہا، اے کارتار، مجھ پر جھوٹ بولنے کا بہتان نہ لگا۔ امیر تیمور گورگین آدھی دنیا کے شہنشاہ کا بیٹا جھوٹ نہیں بولتا۔ کارتار نے مترجم کے ذریعے سعد وقاص سے کہا، تو پھر تو یوں کر کے اپنی کوئی ایسی خاص نشانی دے کہ تیرا باپ جان لے کہ یہ خط تیری طرف سے ہی لکھا گیا ہے، اور میں کسی اور کی ذمہ داری لگاتا ہوں کہ وہ تیری طرف سے یہ خط لکھ دے۔ سعد وقاص نے اس سے کہا، بالفرض میں ایسی کوئی نشانی دے دیتا ہوں اور تو میری طرف سے میرے والد کو خط لکھ دیتا ہے تو کیا تیرا خیال ہے کہ میرا باپ اپنی فوجوں کا رخ واپس موڑ لے گا؟ کارتار نے جواب دیا، کیوں؟ کیا تیرا باپ تجھ سے محبت نہیں کرتا؟ سعد وقاص نے جواباً کہا، اگر میں مارا گیا تو میں اپنے باپ کا وہ پہلا بیٹا نہیں ہوں جو جنگ کے دوران کام آیا، بلکہ مجھ سے پہلے بھی اس کا ایک بیٹا جو مجھ سے بڑا تھا جنگ کے دوران قتل ہو چکا ہے۔ کارتار نے پوچھا، تیمور کا وہ بیٹا کہاں مارا گیا؟ سعد وقاص نے جواب دیا، فارس میں۔ کارتار نے پوچھا، کیا تجھے پختہ یقین ہے کہ تیرا باپ تیری درخواست مسترد کر دے گا، باوجود یہ کہ تو خود خط لکھ کر اسے اپنی فوجوں کا رخ پھیر لینے اور تیری جان بچانے کے لیے اس ملک سے نکل جانے کے لیے کہے؟ سعد وقاص نے جواب دیا، میرے ذہن میں اس بارے میں کوئی شبہ نہیں کہ میرا باپ ہرگز ایسا شخص نہیں جو اپنی فوجوں کا رخ محض اپنے بیٹے کی جان بچانے کے لیے پھیر لے۔ کارتار بولا، ایسی صورت میں مجھے تیرے باپ کو دوسری بار اپنے بیٹے کی موت پر ماتم کرنے کا صدمہ دینا پڑے گا۔ سعد وقاص بولا، اے کارتار، مجھے قتل نہ کر۔ کارتار نے کہا، میں تجھے ضرور قتل کروں گا تاکہ ان لوگوں کے قتل کا بدلہ لوں جو قلعہ میرٹھ میں تیرے باپ کے ہاتھوں مارے گئے۔ سعد وقاص نے کہا، اے کارتار، خود پر رحم کا اور مجھے قتل نہ کر۔ کارتار نے سعد سے پوچھا، اس بات سے تیرا کیا مطلب ہے؟ سعد وقاص نے جواب دیا، اگر تو مجھے زندہ رہنے دے تو تیرے پاس ایک ایسا ذریعہ باقی رہے گا کہ جس کے ذریعے تو میرے باپ کے ساتھ تعلق قائم کر سکتا ہے۔
اور جس روز وہ تجھ پر فتح پالے گا تو شاید وہ اس وجہ سے تجھے اور تیرے خاندان کو قتل کرنے سے گریز کرے کہ تو نے اس کے بیٹے کو قتل نہ کیا تھا، پھر شاید وہ تجھے اس سے بھی زیادہ اہم رتبہ عنایت کرے جس پر تو آج فائز ہے۔ کارتار بولا، میں کسی دشمن سے ملنے والے عہدے اور مرتبے کا خواہش مند نہیں۔ تیمور کے بیٹے نے اس سے دریافت کیا، کیا تو اپنی زندگی کا بھی خواہش مند نہیں؟ کارتار نے جواب دیا، جب تک میں اس قلعے میں ہوں میری زندگی کو کوئی خطرہ نہیں۔ تیمور کے بیٹے سعد وقاص نے کارتار سے کہا، اے کارتار، قلعہ میرٹھ کا نگران العاشر بھی یہی سمجھتا تھا، مگر وہ گرفتار ہوا اور میرے باپ نے اس کی جان بخشی صرف اپنی مردانگی کی وجہ سے کی۔ کارتار نے کہا، میرے سامنے اپنے باپ کی شیخی نہ بگاڑ، العاشر کی جان تیرے باپ کی مردانگی نے نہیں بلکہ بارش نے بچائی، اور اسی کی وجہ سے تیرے باپ کی لگائی آگ بجھ گئی۔ العاشر گزرے معرکے میں ایک قلعے کا پہرے دار تھا جس کو تیمور نے آگ میں جلانے کا حکم دیا، لیکن جب اس کو جلانے کے لیے آگ لگائی گئی تو عین اسی وقت بارش شروع ہو گئی۔ تیمور نے یہ سوچ کر اس کو چھوڑ دیا کہ شاید قدرت کو ابھی اس کا مرنا منظور نہیں۔ سعد وقاص نے جواب دیا، میرا باپ چاہتا تو بارش تھمنے کے بعد بھی العاشر کو دوبارہ جلا کر مار سکتا تھا، مگر اس نے ایسا نہ کیا، اور تجھے بھی مجھے نہ مارنا چاہیے تاکہ اس دن جب تو میرے باپ کے ہاتھوں گرفتار ہو جائے گا تو وہ بھی تیرے قتل سے ہاتھ کھینچ لے۔ کارتار کہنے لگا، میں کبھی بھی تیرے باپ کے ہاتھ نہ آؤں گا، اور چونکہ مجھے اس بات کا پورا یقین ہے کہ میں کبھی گرفتار نہیں ہوں گا، اس لیے میں تجھے قتل کر کے رہوں گا۔ تیمور کے بیٹے سعد وقاص نے اپنا سر بلند کیا تاکہ اس کی گردن نمایاں ہو جائے، اور پھر بولا، تو جلدی کر اور میرا سر تن سے جدا کر دے۔ کارتار بولا، میں تیرا سر تن سے جدا نہ کروں گا، کیونکہ میں تیرے سر کو تیرے بدن سے الگ نہیں کرنا چاہتا۔ سعد وقاص نے پوچھا، تو پھر تو مجھے کیسے مارنے کا ارادہ رکھتا ہے؟ کارتار بولا، میں تیرا سینہ چیر کر تیرا دل باہر نکال۔ سعد وقاص نے کہا، کارتار، مجھے اذیت ناک موت نہ دے۔ کارتار بولا، میں تجھے اذیت ناک موت دینے کا خواہش مند نہیں، بلکہ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ تیرا سر کاٹ کر تیرے بدن سے الگ نہ کیا جائے، تاکہ تیری موت کے بعد ہم تیری لاش میں بھوس بھر دیں۔ اس دوران تیرا سر بدستور اپنی جگہ قائم رہے گا۔ ہمارے یہاں ماہر کھال سینے والے ہیں جو اپنے کام میں اس قدر ماہر ہیں کہ تیرے جسم میں بھوس بھرنے کے بعد اسے اس طرح باہم ملا دیں گے کہ کوئی بھی اس بارے میں فرق نہیں کر سکے گا کہ تو مردہ ہے یا محض سو رہا ہے۔ پھر قلعہ لونی کے پہرے داروں کو حکم دیا گیا کہ سعد وقاص کے سینے کو چیر دیا جائے۔ انہوں نے تیمور کے بیٹے کے سینے سے اس کا دل نکال لیا، اور جب اس کے سینے کو چیرا گیا تو تیمور کا بیٹا خود پر قابو نہ رکھ سکا اور بالآخر درد سے چیخ پڑا، لیکن اس کے بعد اس دلیر نوجوان کی کوئی دوسری آواز سنائی نہ دی۔ سعد وقاص کے مرنے کے بعد کارتار نے اس کی لاش کو بھی نہ بخشا، اور جیسا کہ اس نے کہا تھا اس کے مطابق اس نے اپنی کھال سینے والوں کو سعد وقاص کی لاش دی اور ان سے کہا کہ اس کے سینے کے اندر بھوس بھر کر دوبارہ سی دیں، اور پھر انہوں نے اس کے مردہ جسم کو بھی دوسرے مرنے والوں کے ساتھ رکھ دیا۔ اس دوران تیمور قلعہ جومبا کا قلعہ فتح کرنے کے لیے روانہ ہو چکا تھا، جہاں کی پہرے دار صرف عورتیں تھیں۔ کوئی بھی مرد اس قلعے میں موجود نہ تھا، لیکن جب وہ لوگ دروازے کو توڑ کر اندر داخل ہوئے تو ہر طرف سانپ ہی سانپ تھے۔ جومبے کا قلعہ اور پھر وہاں سے دہلی کو فتح کرنے، جہاں کے ایک پنڈت نے تیمور کو 7 سال کے بعد اس کی موت کی پیشن گوئی کی جو بعد میں سچ ثابت ہوئی۔ ان 2 قلعوں کو فتح کرنے کی الگ سے خون سے لکھی داستانیں ہیں۔ جن دنوں وہ لوگ دہلی کے قلعے کی دیواروں کے باہر محاصرہ کیے ہوئے تو تیمور اپنے بیٹے کی موت کے واقعہ سے بے خبر اس کی وہاں آمد کا منتظر تھا، مگر چونکہ اس کے ان سے ملنے کے کوئی آثار نہ تھے تو تیمور نے ان کے بارے میں پتہ کرنے کے لیے اپنا ایک قاصد روانہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ جب وہ قاصد واپس آیا تو اس نے اپنے سر اور چہرے کو خاک آلود کر رکھا تھا، اور اسے دیکھتے ہی تیمور سمجھ گیا کہ وہ اس سے کیا سمجھانا چاہتا ہے۔ تیمور نے قاصد سے کہا، کسی طرح کا خوف دل میں نہ لاؤ،
اور تیرے پاس جو بھی خبر ہے مجھے بتا دے۔ وہ قاصد بولا، تمہارا بیٹا اپنے تمام سپاہیوں سمیت کارتار کے ہاتھوں گرفتار ہو گیا تھا، اور پھر قلعہ لونے کے کوتوال کارتار نے اسے قتل کرا دیا۔ تیمور بولا، خدا اس پر اپنی رحمت کرے۔ ایک باپ کا صحیح جانشین ثابت ہوا، جو جانتا تھا کہ ایک مرد کو میدان جنگ میں موت کو گلے لگانا چاہیے۔ پھر اس نے قاصد سے پوچھا، آیا تو میرے بیٹے کے قتل کی تفصیلات جانتا ہے؟ اس نے کہا، وہ اس بارے میں لا علم ہے، تاہم اتنا معلوم کر سکا ہے کہ وہ مردانگی کے ساتھ مرا، اور مرتے وقت اس نے کسی قسم کے خوف یا آوزاری کا مظاہرہ نہ کیا۔ تیمور نے قاصد سے کہا، بس میں یہی جاننا چاہتا تھا۔ اس سے فارغ ہونے کے بعد تیمور واپس قلعہ لونی کی طرف روانہ ہو گیا۔ جب وہ لوگ قلعہ لونی پہنچے تو دور ہی سے تیمور کی نظر قلعہ کے برج پر رکھے ایک انسانی سر اور اس کے ساتھ موجود ایک پھولے ہوئے جسم پر پڑی۔ اگرچہ گردش ایام کے سبب سر کی ہیئت تبدیل ہو چکی تھی، پھر بھی تیمور نے پہچان لیا کہ وہ اس کے سب سے چھوٹے بیٹے سعد وقاص کا سر ہے۔ تاہم اس وقت اسے یہ پتہ نہ چل سکا کہ سر کے ساتھ جو پھولی ہوئی شے ہے وہ کیا ہے۔ بعد میں معلوم ہوا کہ قلعے والوں نے تیمور کے بیٹے کی کال میں بھس بھر کر اسے پلا دیا تھا اور پھر اسے سر کے ساتھ رکھ دیا تھا۔ جیسا کہ پہلے بتایا جا چکا ہے کہ تیمور ایک ظالم انسان تھا۔ سلطانیہ کے لاٹ پادری نے اس کے بارے میں کہا تھا کہ دنیا میں شاید ہی کوئی انسان تیمور سے زیادہ بے رحم ہو۔ اگر اس کے سامنے لاکھوں مرد اور عورتیں ذبح کی جائیں تو بھی اس پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ وہ خود کہا کرتا تھا کہ کٹے سروں سے ابلتے ہوئے خون کے فوارے دیکھ کر مجھے ایک عجیب سا سکون ملتا ہے۔ خون میں لتھڑی لاکھوں لوگوں کی لاشیں اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھی تھی، اور اپنے بیٹوں کے حوالے سے وہ ہر وقت اس بات کے لیے تیار رہتا کہ وہ کسی وقت بھی کسی بھی جنگ میں کام آ سکتے ہیں۔ تاہم اپنے بیٹے کا سر اور اس کی پھولی ہوئی لاش دیکھ کر تیمور کی جو حالت ہوئی وہ بیان سے باہر تھی۔ افسردگی اور رنج و الم سے وہ اس قدر نڈال ہوا کہ اس کی حالت جیسے غیر ہونے کو تھی۔ اگرچہ وہ ہمیشہ اس بات کی توقع کرتا تھا کہ اس کے بیٹے کسی بھی وقت میدان جنگ میں مارے جائیں گے، جیسا کہ وہ خود اپنے بارے میں بھی یہ توقع رکھتا تھا کہ کسی دن جنگ میں موت کو گلے لگا لے گا۔ اس کے نزدیک ایک بہادر سپاہی کی میدان جنگ میں موت معمولی بات تھی، لیکن اسے اس بارے میں کوئی اندازہ نہ تھا کہ اگر کبھی اس کے سامنے اس کے بیٹے کا کٹا ہوا لاوارث سر اور بھوسا بھرا پھلایا گیا جسم سامنے آیا تو اس کی کیا حالت ہوگی۔ تیمور کا خیال تھا کہ قلعہ لونی کے نگران میں اتنی عقل تو ہوگی کہ وہ اس کے بیٹے کو قتل کرنے کے بعد ایک شہزادی کی طرح دفن کر دے گا، نہ کہ گدھوں اور دوسرے جانوروں کو اس کی آنکھیں اور دوسرے اعضاء نوچنے کی دعوت دے ڈالے گا۔ تاہم قلعہ لونی کے نگران کارتار نے تیمور کے بیٹی کی لاش کا کوئی احترام نہ کیا، بلکہ اس میں بھس بھر کر پھینک دیا۔ اس سب کو دیکھ کر تیمور کی حالت بے حد خراب ہوئی، مگر اس کا سبب یہ نہ تھا کہ اس کا بیٹا قتل ہو گیا تھا، بلکہ اس کی وجہ اس کے مرنے کی بات اس کی لاش کے ساتھ ہوئی بے حرمتی تھی۔ اس وقت تک تیمور کو یہ تفصیلات معلوم نہ تھی کہ اس کے بیٹے کو کس طرح قتل کیا گیا ہے۔ اس نے اس بارے میں تحقیق سے قبل حکم دیا کہ قلعے کے گرد موجود تمام درخت گرا کر سپاہیوں اور گھوڑوں کے قیام کے لیے محفوظ جگہ تیار کی جائے، تاکہ بارش کی صورت میں ان کے لیے پناہ گاہ موجود ہو۔ جس وقت وہ لوگ پناہ گاہ تیار کر رہے تھے تو قلعے کی دیوار پر ایک شخص نمودار ہوا اور کچھ بولتا رہا۔ ترجمان نے بتایا کہ وہ شخص کہہ رہا ہے، اے امیر تیمور، یہاں پڑاؤ نہ ڈال اور یہاں سے چلا جا، ورنہ تو بھی اپنے بیٹے کی طرح عبرتناک موت مرے گا اور ہم تیری کال میں بھی بوسا بھر کر لٹکا دیں گے۔ تیمور نے اپنے سرداروں سے کہا کہ پناہ گاہوں کا کام جلد از جلد مکمل کرائیں تاکہ قلعہ لونی پر حملہ کیا جا سکے۔ اس کے ساتھ ہی انہیں یہ تاکید کی کہ شب خون کے حوالے سے ہوشیار رہیں اور رات کے وقت چھاؤنی کے ارد گرد آگ ضرور جلائیں، تاکہ جنگلی ہاتھیوں کو جو اس علاقے میں بکثرت موجود تھے
آگ ڈرائی اور چھاؤنی میں داخل ہونے سے روکے رکھے۔ اسی دوران ہندوستان کے موسم برسات کا آغاز ہو گیا۔ بارش کا پانی اس طرح برس رہا تھا جیسے طوفان نوح ہو۔ تیمور اور اس کے سپاہی بارشوں کی وجہ سے بے حد پریشان تھے، مگر جنگلی ہاتھیوں کو اتنا ہی مزہ آ رہا تھا اور وہ اپنی خوشی کا اظہار کر رہے تھے۔ بارشوں سے قبل دن کے وقت ہاتھیوں کی آواز سنائی نہ دیتی تھی، مگر برسات کے آتے ہی وہ دن میں بھی خوب زور زور سے آوازیں نکالتے اور جھومتے رہتے۔ چونکہ وہ لوگ حالت جنگ میں تھے، اس لیے تیمور نے اپنے سپاہیوں کو ہاتھیوں کے شکار سے منع کر دیا تھا۔ نیز ہاتھیوں کا شکار دلدلی علاقوں کے باعث ویسے بھی ممکن نہ تھا۔ دن کے وقت کچھ وقت کے لیے بارش رک جاتی تو آسمان روشن ہو جاتا، آسمان پر کوس قزا نمودار ہو جاتی، لیکن تھوڑی ہی دیر میں بارش دوبارہ شروع ہو جاتی۔ بارشوں کے باوجود رات کے وقت مرغابیاں گزرتی رہتی اور تیمور کے سپاہی صبح تک ان کی آوازیں سنتے رہتے۔ انہوں نے چونکہ گھوڑوں کے لیے پناہگاہ تیار کر لی تھی، اس لیے بارش سے محفوظ تھے، تاہم جنگی کام مسلسل بارش کی وجہ سے رک گئے تھے اور وہ قلعہ لونی پر حملہ نہ کر سکتے تھے۔ جیسا کہ پہلے ذکر آ چکا ہے، قلعہ لونی ایک پتریلے ٹیلے پر واقع تھا، اس لیے اس میں سنگ تراشوں کی مدد کے بغیر سرنگ بنانا ناممکن تھا، بلکہ سنگ تراش بھی اس کام کو سالوں بعد ہی مکمل کر سکتے تھے۔ تیمور کے نزدیک کوئی قلعہ ایسا نہ تھا جسے اپنے قبضے میں نہ کیا جا سکتا ہو۔ اس کے خیال سے جو لوگ قلعوں کے پیچھے محصور ہو جاتے ہیں وہ بالآخر بھوک اور فاقوں سے تنگ آ کر جھکنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ تیمور ہندوستان میں طویل مدت تک قیام کا ارادہ نہ رکھتا تھا، بلکہ اس کا ارادہ واپس پہنچ کر ملک روم کی طرف جانے کا تھا۔ در حقیقت تیمور کا ہندوستان میں مزید قیام اس کے لیے خطرناک ہو سکتا تھا اور ممکن تھا کہ ہندوستان کے تمام راجہ متحد ہو جاتے اور تیمور کے خلاف ایک مشترکہ فوج جمع کر لیتے۔ تیمور اگرچہ ان چیزوں سے ڈرتا نہ تھا، مگر احتیاط کا دامن بھی نہ چھوڑتا تھا، کیونکہ اس کے نزدیک اگر ایک دلیر آدمی دور اندیش نہ ہو تو کسی نہ کسی مرحلے پر شکست کھا جاتا ہے۔ اس لیے ضروری تھا کہ وہ جلد از جلد قلعہ لونی پر قبضہ کر اسے مسمار کرتا اور وہاں سے روانہ ہو جاتا۔ بارشوں کی وجہ سے جنگی کام رکے رہنے کے باعث تیمور نے اپنی فوج کے ترکانوں کو پناہگاہوں کے اندر ہی منجنیق تیار کرنے کا حکم دے رکھا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ قلعہ لونی پر قبضے کے لیے وہ ان منجنیقوں کا استعمال ضروری تھا۔ دن کے وقت بارش رک جاتی تو بے شمار طوطے پرواز کرتے نظر آتے۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ وہ کدھر سے آتے ہیں اور کہاں جاتے ہیں۔ ان کے علاوہ بارش رکنے پر بے شمار بندر بھی درختوں پر اچھل کود شروع کر دیتے اور درختوں سے ہوتے ہوئے تیمور کے سپاہیوں کے نزدیک پہنچ جاتے۔ وہ لوگ جانتے تھے کہ بندر ان کی خوراک حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس لیے وہ بندروں کو تیروں سے نشانہ بنا دیتے۔ جیسے ہی ایک بندر تیر کھا کر نیچے گرتا تو باقی سب کے سب بندر بھاگ کھڑے ہوتے۔ ہندو جو اپنے عقائد کے سبب جانوروں کو نہ مارتے تھے، اس لیے اس علاقے میں بندروں کی بہتات تھی۔ بندروں اور طوطوں کی وجہ سے کوئی جنگلی پھل نظر نہ آتا تھا، کیونکہ سارے پھل طوطے اور بندر کھا جاتے تھے، بلکہ بعض اوقات تو فصلوں پر ٹوٹ پڑتے اور انہیں بھی چٹ کر جاتے۔ انہیں روکنا ناممکن تھا۔ الغرض ہندوستان میں بندروں کا حملہ ٹڈی دل کے حملے کی طرح تھا۔ ہندوستان کی وہ بارشیں دیکھ کر تیمور کو اندازہ ہوا کہ ان بارشوں کو دیکھے بغیر کوئی شخص ہندوستان کی مونسون سے آگاہ ہی نہیں ہو سکتا۔ اسے بتایا گیا کہ ہندوستان میں سب جگہ بارشیں اتنے تواتر سے نہیں ہوتی اور بعض مقامات پر صورتحال ہوتی ہے، تاہم جس علاقے میں تیمور اور اس سپاہی رکے ہوئے تھے وہاں مسلسل 1 ماہ تک طوفانی بارشیں ہوئیں۔ اگرچہ دن میں کچھ وقفوں کے لیے بارش رک جاتی، تاہم اس دوران فوج کشی ناممکن تھی۔ قلعہ لونی چونکہ ٹیلے پر واقع تھا، اس لیے ٹیلے پر برسنے والا پانی اوپر سے نیچے بہہ کر ان کی فوجی چھاؤنی کی طرف آتا تھا۔ تیمور کی فوج کے معمار شیر بیرام ماروازی نے بارشوں کی آمد کے ساتھ ہی اندازہ لگا لیا تھا کہ ٹیلے سے پانی بہہ کر ان کی چھاؤنی کی طرف آئے گا، اس لیے اس نے چھاؤنی کے آگے ایک بند تعمیر کر دیا تھا، تاہم یہ پانی بہتا ہوا جنگل میں چلا جاتا اور وہاں سیلاب کی صورت اختیار کر لیتا۔ جنگلی ہاتھی اس سے خوب لطف اٹھاتے اور غوطے لگاتے رہتے۔ تیمور جانتا تھا کہ مسلسل بیکار بیٹھے رہنے سے سپاہی سستی اور کاہلی کا شکار ہو جائیں گے، اس لیے اس نے انہیں حکم دیا تھا کہ پناہ گاہوں کے اندر ہی تلوار بازی
اور دیگر جنگی مشقیں انجام دیتے رہے۔ جب بارش تھم جاتی تو وہ اپنے گھوڑوں کو بھی باہر نکال کر گھماتے پھراتے، کیونکہ انہیں پتہ تھا کہ اگر گھوڑے چلنے پھرنے کے عادی نہ رہے تو پھر سست ہو جاتے ہیں اور راستہ طے کرنا ان کے لیے بھی دشوار ہو جاتا ہے۔ ایسے گھوڑے کا 2 کوس فاصلہ طے کرتے ہی سانس اکھڑنے لگتا ہے۔ بہرحال مسلسل 30 روز برسنے کے بعد بارش تھم گئی، حالانکہ اس کے تیور دیکھ کر لگتا تھا کہ جیسے وہ کبھی بھی نہ رکے گی۔ بارش رکی تو انہیں آسمان پر ستارے نظر آئے۔ اس رات مرغابیوں کے گزرنے کی آوازیں بھی سنائی نہ دی۔ جو ہندو ان کے ساتھ تھے انہوں نے بتایا کہ یہ مونسون ختم ہونے کی نشانیاں ہیں، لہٰذا اب بارش نہ ہوگی۔ جس رات تیمور کو مونسون ختم ہونے کی خوشخبری ملی تو اس نے اسی وقت اپنے سرداروں کو طلب کیا اور انہیں جنگ کے منصوبے کے بارے میں اچھی طرح آگاہ کرتے ہوئے کہا کہ کل صبح ہی قلعے پر حملہ کر دیا جائے۔ تیمور نے انہیں بتایا کہ ہمارا طریقہ کار وہی ہوگا جو ہم نے دہلی کے قلعے میں اختیار کیا تھا، یعنی بغیر کسی توقف کے بارود کی مدد سے قلعہ لونی کی فصیل کو اڑا دیا جائے۔ بارود استعمال کرنے کا طریقہ یہ تھا کہ فصیل کے نیچے 3 گڑھے کھودے جائیں اور پھر ان میں بارود کے ڈھیر بھر کر انہیں آگ لگا دی جائے۔ تیمور نے اپنے سرداروں کو بتایا کہ ممکن ہے قلعہ کے پہرے دار ان پر فصیل کے اوپر سے ابلتا ہوا تیل یا پگھلا ہوا سیسا پھینکے۔ اس صورت میں انہیں یہ کرنا تھا کہ فصیل کے اوپر موجود لوگوں کو فوراً منجنیقوں سے نشانہ بناتے اور اس شدت سے پتھر برساتے کہ پہرے داروں کو اپنے ہاتھ بلند کرنے کی بھی مہلت نہ ملتی۔ اس قلعہ کے گرد پہلا محاصرہ کرنے پر ہی تیمور نے یہ بات جان لی تھی کہ قلعے کی فصیل میں ایسی خفیہ گزرگاہیں نہیں جن سے دشمن سپاہی بغیر نظر آئے حملہ آور فوج پر مختلف اشیاء پھینک سکے۔ تیمور کے منصوبے کے مطابق اس کے کچھ سپاہیوں کو منجنیقوں کے ذریعے پتھر برسا کر محافظوں کو دیوار پر آنے سے روکے رکھنا تھا، جبکہ دیگر سپاہی فصیل کے نیچے گڑھے کھودنے کا کام انجام دیتے، اور ساتھ ہی کچھ سپاہی یہ ناٹک کرتے کہ جیسے سیڑھیوں کے ذریعے وہ فصیل کے اوپر چڑھنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ اس طرح قلعے کے محافظوں کی توجہ بڑھ جاتی اور وہ اپنی قوت کو ایک جگہ پر مرتکز نہ کر پاتے۔ جب سرداروں کے ساتھ صلاح و مشورہ مکمل ہو گیا تو تیمور نے انہیں منجنیقوں کو قلعے کے باہر مقررہ جگہ پہنچانے کی ہدایت کر کے رخصت کر دیا۔ تیمور کے معماروں نے جو منجنیق تیار کی تھی وہ اس قدر بڑی تھی کہ انہیں مکمل صورت میں ٹیلے کے اوپر لے جانا ممکن نہ تھا، اس لیے تیمور کے سپاہی انہیں الگ الگ حصوں کی صورت میں ٹیلے پر لے جا کر باہم منسلک کر رہے تھے۔ تیمور جانتا تھا کہ کم فاصلے تک پتھر پھینکنے والی منجنیق کارگر نہ ہو سکے گی، اس لیے اس نے حکم دیا کہ بھاری پتھر دور تک پھینکنے کی صلاحیت رکھنے والی بڑی منجنیق تیار کی جائے۔ منجنیقوں کے پتھر پھینکنے والے حصے اس قدر وزنی تھے کہ انہیں نیچے لانے اور پتھر بھر کر دوبارہ اصل پوزیشن میں لے جانے کے لیے 50 آدمیوں کو مل کر زور لگانا پڑتا تھا۔ جب دن نکل آیا تو تیمور کے کھدائی کرنے والے سپاہی، جنہیں مختلف گروہوں میں تقسیم کر دیا گیا تھا، ٹیلے پر چڑھ کر فصیل کے پاس پہنچ گئے، اور اس کے ساتھ ہی دوسرے سپاہیوں نے منجنیقوں سے بھاری پتھروں سے قلعے پر موجود لوگوں کو نشانہ بنانا شروع کر دیا۔ قلعے کی فصیل کے نیچے کھدائی کرنے والے سپاہی بے حد خطرے سے دوچار تھے، کیونکہ ایک طرف تو قلعہ کے محافظ ان پر پتھر پھینک رہے تھے اور دوسری طرف ان کے ساتھیوں کی منجنیقوں سے برسائے گئے بھاری پتھر قلعے کی فصیل سے ٹکرا کر ان پر آ گرتے اور انہیں کچل ڈالتے، مگر ان کے پاس اس کے سوا اور کوئی چارہ نہ تھا کہ قلعے کی دیوار کے نیچے گڑھے کھود کر بارود کی مدد سے اسے مسمار کر دیتے اور قلعے کے اندر داخل ہونے کا راستہ بنا پاتے۔ قلعہ لونی کی جنگ سے متعلق تفصیلات سے قطع نظر کرتے ہوئے یہ بتانا ضروری ہے کہ جنگ کے تیسرے روز تیمور کے آدمی قلعے کی فصیل میں 2 مقامات پر شگاف ڈالنے میں کامیاب ہو گئے۔ اس روز تیمور زرہ بختر اور آہنی خود پہن کر جنگ کے لیے تیار ہو گیا تھا، اگرچہ اس کے سرداروں نے اسے لڑائی کے لیے خود آگے جانے سے ہر ممکن روکا، مگر اس نے یہ کہہ کر رکنے سے انکار کر دیا، اگر میں اپنے بیٹے کا بدلہ نہیں لوں گا تو کون لے گا؟ جب فصیل کے کچھ حصے مسمار ہو گئے تو تیمور اپنے سپاہیوں کے آہن پوش دستے کے ساتھ قلعے کی دیوار کے مشرقی حصے میں ہونے والے شگاف سے داخل ہو گیا۔ جب وہ لوگ قلعے میں داخل ہوئے تو ان پر تیروں کی برسات کر دی گئی،
مگر تیمور اپنے ساتھیوں کے ساتھ تیروں کی پرواہ کیے بغیر آگے بڑھتا چلا گیا۔ پھر قلعے کے محافظوں میں سے پہلے دستے نے ان کا راستہ روک لیا۔ ان میں سے ایک آدمی چلایا تیمور، اور پھر کچھ اور بھی کہا، مگر چونکہ وہ ہندی میں کہہ رہا تھا اس لیے تیمور یہ نہ جان سکا کہ وہ شخص کیا کہہ رہا ہے۔ وہ اس کے منہ سے نکلنے والے الفاظ میں اپنا نام ہی جان سکا۔ البتہ تیمور کو یہ اندازہ ہو گیا کہ وہ شخص اس کی طرف حملہ کرنے سے متعلق کچھ کہہ رہا ہے۔ تیمور اپنے دونوں ہاتھوں سے لڑ رہا تھا، یعنی دائیں ہاتھ سے تلوار اور بائیں ہاتھ سے کلہاڑا چلاتے ہوئے دشمن سپاہیوں کا مقابلہ کر رہا تھا۔ اس کے ارد گرد اس کے سپاہی موجود تھے جو صرف ایک ہاتھ سے لڑ رہے تھے۔ جنگ کے پہلے ہی لمحے میں تیمور نے جان لیا کہ دشمن طاقتور ہے اور انہیں دشمن کو زیر کرنے کے لیے کافی سپاہیوں کی قربانی دینا پڑے گی۔ چنانچہ اس نے اپنے کچھ ساتھیوں کو پیچھے روانہ کر کے قرا خان کو پیغام بھجوایا کہ جس قدر ممکن ہو سپاہیوں کو اس کی مدد کے لیے قلعے کے اندر بھیج دے۔ قلعہ کے اندر جنگ شروع ہوئے 1 گھنٹہ گزرنے پر تیمور کے ہزاروں سپاہی اندر داخل ہو چکے تھے۔ تیمور قدم بقدم ارد گرد موجود سپاہیوں کے ساتھ قلعہ کے مرکزی مقام کی طرف بڑھ رہا تھا، کیونکہ اس کے خیال میں کارتار کو وہیں ہونا چاہیے تھا۔ تاہم ابھی وہ اس مقام تک نہ پہنچے تھے کہ قلعے کے محافظوں کا ایک اور دستہ ان کے مقابلے پر آ گیا۔ ان میں سے بھی ایک آدمی چلایا تیمور، اور پھر ہندی میں کچھ کہنے لگا۔ تیمور نے دیکھا کہ وہ شخص اس کی طرح لمبے قد کا آدمی تھا اور اس کی گھنی لمبی مونچھیں تھیں۔ تیمور نے بلند آواز سے کہا، میں ہوں تیمور۔ وہ گھنی لمبی مونچھوں والا شخص اپنی طرف اشارہ کر کے بولا، کارتار۔ تیمور سمجھ گیا کہ وہی قلعے کا نگران کارتار ہے، اور وہ تیزی سے اس کی طرف لپکا۔ تیمور کے قریب پہنچتے ہی کارتار نے اپنی تلوار سے اس پر بھرپور وار کرنا چاہا، مگر جواب میں تیمور نے اپنے بائیں ہاتھ میں پکڑے کلہاڑے سے کارتار کے بازو پر اس زور کا وار کیا کہ تلوار اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر دور جا گری اور اس کا بازو جیسے بیکار ہو گیا۔ اگلے ہی لمحے تیمور کی تلوار کارتار کے چہرے پر پڑی اور اس نے کارتار کے پورے چہرے کو چیر کر رکھ دیا اور اس سے خون پھوٹ نکلا۔ کارتار زمین سے کچھ اٹھانے کے لیے نیچے جھکا تاکہ اس سے تیمور کو نشانہ بنا سکے، مگر تیمور کا کلہاڑا پہلے ہی اس کا نشانہ لے چکا تھا اور کلہاڑے کا دوسرا وار کارتار کی کمر پر اس زور سے پڑا کہ تیمور کو اس سے واپس نکالنے کے لیے بے حد زور آزمائی کرنا پڑی۔ جب تیمور کا کلہاڑا اس شخص کی کمر سے باہر نکل آیا تو اس نے دیکھا کہ اس کے مد مقابل کے بدن میں اب کسی طرح کی کوئی حرکت باقی نہ رہی تھی۔ تیمور جان گیا کہ اس کی ریڑھ کی ہڈی کٹ گئی ہے۔ ریڑھ کی ہڈی انسانی بدن کا ایسا نازک حصہ ہے کہ اگر وہ کٹ جائے تو وہ انسان کو پلک جھپکنے میں مفلوج کر کے رکھ دیتا ہے، اور انسان زندہ بھی ہو تو حرکت کرنے کے قابل نہیں رہتا۔ تیمور نے کارتار کی ایک ٹانگ پکڑی اور اسے زمین پر گھسیٹتا ہوا لے گیا۔ جب اس کے سپاہیوں نے اسے ایک مردہ جسم کو یوں گھسیٹتے دیکھا تو وہ بے حد حیران ہوئے، کیونکہ وہ تیمور ایسی حرکت دیکھ رہے تھے جو اس نے پہلے کبھی نہ کی تھی۔ تیمور کے سپاہی اس کے لیے راستہ چھوڑ رہے تھے اور تیمور کارتار کو گھسیٹتے ہوئے دور تک لے گیا، حتیٰ کہ میدان جنگ سے دور نکل گیا۔ وہاں تیمور نے ترجمان کو اپنے حضور طلب کیا۔ جب ترجمان اس کے سامنے حاضر ہوا تو تیمور نے اس سے کہا، کارتار کو ہندی میں آگاہ کر دے کہ تیمور اپنے بیٹے کا بدلہ لینے کے لیے اس کا سر بھی بدن سے الگ کر دے گا اور اس کے بدن میں بھوس بھر دے گا۔ کارتار اگرچہ پھٹی آنکھوں سے تیمور کی طرف دیکھ رہا تھا، مگر کوئی جواب دینے سے قاصر تھا۔ اس کے ہونٹ ہل رہے تھے، نہ قوت گویائی باقی تھی۔ تیمور کو اس بات پر کوئی حیرانی نہ ہوئی، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ جب انسان کی ریڑھ کی ہڈی کے مہرے کٹ جائیں تو انسان پلک جھپکانے کے بھی قابل نہیں رہتا، ہونٹ ہلانے یا بات کرنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ دراصل تیمور چاہتا تھا کہ کارتار مرنے سے پہلے جان لے کہ وہ تیمور کے ہاتھوں قتل ہوا ہے، اور تیمور نے اپنے بیٹے کے قتل کا بدلہ اسے قتل کر کے لیا ہے۔
اس کے بعد تیمور نے اپنی تلوار کے ایک ہی وار سے کارتار کا سر تن سے جدا کر دیا اور اس کے گلے سے ابلنے والے خون کو چو کر اپنے بیٹے سعد وقاص کے خون کا حساب چکانے کے لیے حکم دیا کہ کارتار کی کال ادھیڑ دی جائے اور اس میں بالکل ویسے ہی بھس بھر دیا جائے جیسے اس نے تیمور کے بیٹے سعد وقاص کے بدن میں بھروایا تھا۔ جب قلعہ لونی میں جنگ کا خاتمہ ہوا تو اس وقت قلعہ کے محافظوں میں صرف 206 آدمی زندہ باقی رہ گئے تھے، باقی سب تیمور کے سپاہیوں کے ہاتھوں قتل ہو گئے۔ تیمور نے حکم دیا کہ تمام دشمن سپاہیوں کے سر تن سے جدا کر کے ان کے سروں کا مینار بنا دیا جائے اور قلعے کے نگران کارتار کا سر اور بھوس بھرا بدن اس مینار کے اوپر رکھ دیا جائے۔ تیمور نے اپنے بیٹے کا سر اور اس کا بدن وہیں قریب ہی زمین میں دفن کرا دیا اور فوج کے معماروں نے وہاں اس کا مقبرہ تعمیر کر دیا۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کرنے کے علاوہ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا، اور اگر آپ مزید اس طرح کی ویڈیوز چاہتے ہیں تو یوٹیوب پر ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ یوٹیوب پر ہمارے چینل کا لنک ہے www.com/c/Pakistan TV Urdu۔